الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش فرمائیں کہ اپنی عادت بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے، کہنا نہ پڑے۔ جیسے آپ نے اللہ دوسری بار بھی کو آپ نے میری کو مرضی کا نہیں پڑھا، لیکن چلو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو جی 12:15 ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن کوشش فرمائیں کہ جیسے آپ نے کہنے پہ دوسری بار پڑھا نا، بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور جس دن حضرت جی آپ نے بغیر کہے پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھو پھر کام بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر حضرت جی یہی حالات رہے کہ سبحان اللہ درود پاک کہہ کے پڑھانا پڑا تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے، پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں، بڑے بڑے ٹاک شو ہیں، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے جناب وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس نے کیا اس نے کیا، اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ کر دیا، لیکن حیران کن بات ہے اصل بات کوئی نہیں بتا رہا۔ اور اصل بات کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ بڑے بڑے ٹاک شو ہیں، بڑے بڑے جناب نام ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے جناب ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں، وہ اس کا قصور نکال رہا ہے، وہ اس پہ ڈال رہا ہے، وہ کہتا اس نے کیا، وہ کہتا اس نے، اصل بات نہیں بتاتے۔ اور وہ بات بالکل چھوٹی سی ہے، اس کے لیے آپ کو گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، چند منٹوں میں بات ہو جائے گی۔ کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کھلا چیلنج ہے۔ اور ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ محلے کے چھوٹے چھوٹے کان ٹوٹے ہیں نا، جو ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں، وہ نہیں یار چنگا نہیں کی ادا نہ متھا لانا ہے، کان ٹوٹے نہ متھا نہیں لاندے ہے تو رب نہ متھا لایا متھا ہی ہے نا بھائی۔ جب آپ اذان سن کے مسجد میں نہیں آ رہے تو پھر متھا ہی ہوا نا، جب آپ اس کے سامنے نہیں جھک رہے تو متھا ہی ہوا نا۔ اور متھا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ بار بار موبائل کھول رہے ہو، فیس بک دیکھ رہے ہو، یوٹیوب دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ چیک کر رہے ہو، انسٹاگرام کھول کے دیکھ رہے ہو،
قرآن نہیں کھول رہے تو پھر متھا ہی ہوا، اور متھا کس کو کہتے ہیں جی؟ اور کس کو متھا کہتے ہیں؟ ہم بھی جہاں کہیں موقع ملے، میرے سے تو کوئی پٹرول کی یا اس طرح کی بات کرنے لگے، میں نہیں کرنے دیتا کسی کو. میں کہتا ہوں یار تو جھوٹ بولنا، میرے کو سنیا نہیں جانا، تو سچ تو کوئی نہیں سننا ہے، نہ میں کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ میرے کو سنی جاندی ہے. اصل گل ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. دوسری کوئی بات نہیں. مجھے شہباز شریف نہ سنا، مجھے عمران خان نہ سنا، مجھے زرداری نہ بتا، اصل بات ہے وہ منن تیار کوئی نہیں. لوگ اس طرف آنے کو تیار ہیں. ومن اعرض، کوئی ادھر جی جھول نہیں ہے، قرآن تو کھلی بات ہے نا جی. لا ریب فیہ تبیانا لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہاں جی، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ آپ کو سوچنا پڑ جائے یہ بات ہوئی کیا. کھلی بات، کوئی کسی سے آپ کو جا کے سمجھنی نہیں پڑے گی، کوئی آپ کو کس کی تفسیر کی ضرورت نہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ. اور دوسری طرف اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. پھر ہوگا کیا جی؟ لعلکم تفلحون، تو کامیاب ہو جائے گا. ہیں بات کھل گئی، ختم ہو گئی ساری بات. کوئی گھنٹے کا ٹاک شو نہیں ہے جی، کھل گئی بات. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون. اور میاں صاحب نے حضرت اس کو اور آسان کر دیا. آپ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہاردا. بس بیٹا یہ جو کچھ ہے یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے. یہ سب ہمارے اپنے اعمال ٹھیک کر لیں سب ٹھیک ہو گئے. یہ تو جو مرضی کرتے رہو حضرت. جب مسجدیں خالی ہو جائیں، جب اذان ہو اور مسجد میں نمازی کوئی نہ ہو، فجر میں حضرت صرف 4 یا 5 نمازی ہوں حضرت، امت قرآن چھوڑ دے حضرت، جھوٹ عام ہو جائے، دھوکہ عام ہو جائے، ملاوٹ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، گانے عام ہو جائے. بلکہ میں کہتا ہوں ہم ایسے گندے لوگ ہیں کہ مسجدیں بھی حضرت اب ہماری وجہ سے گانوں سے محفوظ نہیں ہیں. جاؤں نہ لے حضرت کسی دا موبائل وجہ ہے، گانے کی رنگ ٹون لگی ہوئی تھی حضرت. ہم ایسے گندے لوگ ہیں حضرت، ہم ایسے گندے لوگ ہیں. ہماری ان بے حیائیوں اور گندگیوں کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. وہ جگہ جہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت ضائع ہو جائے. ہمارے موبائلوں میں حضرت گانے بج رہے ہوتے ہیں، ہمارے موبائلوں کی رنگ ٹونیں اس طرح کی ہیں. پھر مجھے بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی حالات نہیں پیدا ہوں گے. وہ ابھی تو پھر حضرت جی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں تم پہ کس طرح عذاب اتاروں، میرا محبوب موجود ہے، اگر محبوب نہ ہو ایک بھی نہ بچے ہم میں سے. حضرت یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ایک نہ چھوڑے حضرت. یہ تو صرف وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہر وار ہے کہہ کے سانو چھڑ چھڑ دینے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا. ہر بار یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ. اس لیے بیٹا ادھر ادھر کی نہ کرو، اصل بات کرو. اور کسی نے کی تھی اصل، وہ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کتنی دیر حضرت ہم اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالیں گے. حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں حضرت، سچ سچ مجھے جواب دینا. نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ کتنے آپ کے ایم این اے ہیں پورے؟ چلو میں کہتا ہوں جی 300 لگا لو. کتنی ہوئی جی آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں؟ 300. جتنی بھی ہیں چلو ہم کہتے ہیں 300 ہو گئی، یا تھوڑی زیادہ ہوگی یا تھوڑی کم ہوگی، آگے پیچھے چلیں گی. ہم پتہ پاکستانی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 22 کروڑ. وہ کتنے ہیں؟ ہم کتنے ہیں؟ تو پھر کوئی گل سمجھ آتی ہے؟ وہ 300 اسی 22 کروڑ نہیں ہے حضرت جی. وہ 300 تو جو ہیں سو ہیں، ہم 22 کروڑ بھی ٹھیک کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 22 کروڑ ٹھیک ہوتے
تو وہ 300 ہمارے ساتھ اس طرح کر جاتے ہیں حضرت. کو بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں آتی. میرے سامنے اب کو کرنے لگے نا کسی وزیر کی، میں نہیں سنتا حضرت جی. میں یار ادھر میرے ہاتھ وال میں نے گل سنا کوئی، میں کس طرح مانوں حضرت؟ وہ 300 ہم 22 کروڑ. عجیب بات ہے بھائی، وہ 322 کروڑ کو ہاں کریں. نہیں حضرت اسی نہیں ٹھیک 22 کروڑ. اگر ہم 22 کروڑ ٹھیک ہوتے تو ان 300 کی کیا ضرورت تھی خراب ہونے کی حضرت؟ ہم 22 کروڑ نہیں ٹھیک. جس دن ہم 22 کروڑ ٹھیک ہو گئے وہ 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے. وہ تو 300 ہیں صرف حضرت، ہم 22 کروڑ ہیں حضرت. کس طرح ہو سکتا ہے یہ؟ اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں تاریخ میں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک لیڈر نہیں، صرف ایک بادشاہ نہیں، صرف ایک خلیفہ نہیں، صرف امیر المومنین نہیں. علماء بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ کمال موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا حضرت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے کئی ہزار واسطوں سے یہ حدیث سنی، لیکن اس وقت حضرت وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی حضرت. دربار لگا ہے، امیر المومنین بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہیں سارے. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے مجھ سے سنی، میں نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی. کئی ہزار واسطوں تک ہوتی بات پھر وہاں پہنچی. لیکن اس وقت وہاں کون بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی؟ صحابہ بیٹھے ہیں حضرت. لیکن پھر بھی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا امیر المومنین یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی کپڑے ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے تھے. تو حضرت میرا تو قد بھی آپ سے چھوٹا ہے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے. جناب سے عرضی یہ ہے آپ تو ہیں بھی دراز قد، آپ کا کس طرح بن گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے پھر اپنے لیے زائد کپڑا رکھا ہے. 22 کروڑ خراب نہیں. میں کس طرح مان جاؤں؟ 22 کروڑ خراب ہیں اس لیے 300 بھی خراب ہیں. جس دن 22 کروڑ ٹھیک ہو جائیں گے 300 کی کیا ضرورت ہے حضرت؟ ہم خراب ہیں. میرے بڑے معاملے رہے ہیں حضرت جی. صرف کسی سرکاری بندے نے کہا کہ نا سفارش کرانی سی، میرا ایک کام ہو جانا سی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں چلو کیمرہ لگا میں بات کھول کے نہیں کروں گا. اللہ حضرت جی اس کی وجہ سے میں آج بھی کرائے کے گھر پہ رہا. اگر میں وہ کام کر جاتا مجھے گھر مل جانا تھا سرکاری، میرے بچوں کا علاج سرکاری طور پہ ہونا تھا. لیکن صرف اس لیے میں نے نہیں کیا. اگر میں وہ کام کر لیتا تو آج میں آپ کو بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا. میری بڈھی میں تانے مار دی ہے، لگا ہو سکتا ہے کبھی اس کے سامنے سے بھی گزرے. ان کہندی یہ زمانے دے کام کرا چھڑ دے، ساڈا تے کدی ہویا کوئی نہیں ہے. کیونکہ پتر جی میں کرایا ہوندا تے اج بہ کے پھر میں گل نہیں سا کر سکتا. تھوڑے جہے کوڑے کٹ پتر پینے پینے، میں بڑے کوڑے کٹ کیتے. صرف ایک بندے نے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بندہ گھر چل کے آیا، اس نے کہا حضرت صاحب اپنے ڈاکومنٹس دے دو، سیرے جناب دے آرڈر ہو جان گے. کہ نہیں پھر مجھ سے یہ بات نہیں ہو سکے گی. اسی غلط ہاں پتر، اسی غلط ہاں. جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا سب ٹھیک ہو جائے گا. عرض کی حضرت کس طرح سوٹ بنے ہیں جناب دا. امیر المومنین مراد رسول دعا کر کے لیے ہیں اللہ سے حضرت عمر. اس پوچھنے والے کو یہ حدیث یاد تھی حضرت، پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہوا. عرض کی تھی حضرت کتھوں جناب دا سوٹ بن گیا؟ جنہ سانوں ملیا جناب نو بھی انہیں ہی ملیا. میرا بڑی مشکل بنے ہیں، پھس پھسا کے بنے ہیں. جناب دا دے قد بھی اچا ہے، کس طرح بن گیا؟ قربان جاؤں. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ اٹھے، انہوں نے کہا جی ابا جی دا نہیں سی بنن ڈیا دا. میں بھی اپنا سوٹ ابا جی نو پیش کیتا. ابا جی دا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کی پھر روئی پتر، کیا کر دیا آپ نے اور انہوں نے مل کے پاکستان کا حالت. میں نہیں نکالوں گا کہ جی اسی نے کیتا سی ویچی ہے. کیا ہم نے پاکستان کا حال کر دیا؟ یار سچ بتاؤ یہ مانگنے کے لیے بنا تھا جس کو محمد اور علی نے بنایا، جس کو محمد اور
علی کبھی کہیں جاتا ہے مانگنے، کبھی کہیں جاتا ہے مانگنے. مدرے جی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پگ نہیں بنتا، کلپ چڑھے گا حضرت جی پتہ نہیں نیچے کمنٹس کرنے کر والے کیا کیا کہ بھائی میری ایک اپنی کیفیت. حضرت صاحب ایئرپورٹ سے انہوں نے میری پگ لوائی، ایئرپورٹ سے انہوں نے میری پگ لوائی ہے، بس پھر دل ہی نہیں کی تھا. ہاں پتہ ہم مانگنے والے ہیں بیٹا، آپ کو کیا پتہ یہ جو باہر جانے والے ہیں کبھی ان سے پوچھنا ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے کیونکہ ہم مانگنے والے. جب وہ دیکھتے ہیں نا گرین پاسپورٹ، پھر وہ میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ان کے دل میں خیال اچھا منگن والے آئے نہیں، منگن والے. اللہ حضرت اس نے مجھے مشین سے گزارا، مشین نے مجھے اوکے کیا، پھر اس نے حضرت جی میرے سر کے میری پگ کے ارد گرد اس نے وہ گھمایا، اس نے بھی مجھے اوکے کیا. کوئی تک نہیں بنتا تھا اس کا میری پگ کھلوانے کا. حضرت جی وہ دوسرا بندہ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر تمسخر تھا. حضرت اس نے تمسخر کر کے نا مجھ کے مسکرا کے کہتا ہے اوپن کھولو اس کو. کیوں؟ کیونکہ اسی منگن والے ہیں، اسی منگن والے. پتر منگن والے دی کتنے عزت ہوں ہے، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہم نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں اس طرح کا پاکستان دیا تھا. حضرت انہوں نے تو ہمیں وہ پاکستان دیا تھا جس نے کبھی جرمنی کو قرضہ دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں وہ پاکستان دیا، اخبار موجود ہے، ہم نے چائنا کو بھی قرضہ دیا تھا. لیکن آپ نے، میں نے اور میرے حکمرانوں نے پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا. کبھی پاکستان کہیں مانگنے جاتا ہے، کبھی پاکستان کہیں مانگنے جاتا ہے، کبھی جرمنی جاتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی رشیا جاتا ہے، کبھی چائنا جاتا ہے، کبھی IMF جاتا ہے، کبھی ورلڈ بینک مانگنے جاتا ہے. اور میں اسپیشلی میں کر رہا ہوں، آگے آپ کی ذمہ داری ہے. اور پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو، آپ کو پتا جب پاکستان بنا تھا ہماری 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی، پھر یہ پاکستان بنا تھا. کئی لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. میں گجر برادری ہے جی ساری، مہاجرہ سی تقریباً سارے گجر. اور ہمارے حضرت میں نے ایک اماں جی تھیں، وہ جب حضرت جی ہجرت ہوئی نا تو راستے میں حضرت وہ قتل و غارت ہوئی، وہ ہندو آ گئے حضرت. تو وہ ہماری ایک تھی اماں جی نا، ان کے ہاتھ سے حضرت جی ان کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ چھوٹا چھٹ گیا، پتہ نہیں وہ وہاں شہید ہو گیا، کسی نے اس کو کاٹ کے کسی کھالے میں یا کسی کھیت میں پھینک دیا، یا اس کو کوئی ہندو اٹھا کے لے گیا، پتہ کوئی نہیں. حضرت تقریباً حضرت جی 92-93 سال مائی صاحبہ نے عمر پائی. جتنی دیر زندہ رہی حضرت جی نہ صبح نہ شام نہ رات وہ اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. اگر رات کو کسی نے اٹھ کے کر دینا نا تو سارے وڈیریاں نیندر نہیں آتی، پیشاب بار بار آتا، تو جب انہوں نے اٹھنا نا تو انہوں نے پھر دروازہ کھول دینا. تو اگر پوچھنا نا کسی نے کہ اماں جی کیوں دروازہ کھول چھڑنے، تو آگے سے وہ رو کے یہی کہا کرتی تھی صرف تاں کھول چھڑنے کی تے نہ ہوئے میرا رشید واپس آئے تھے بند دروازہ دے کے واپس ٹر دے. تمہیں کیا پتہ پاکستان کس طرح بنا تھا. تمہیں تو 14 اگست بطور شغل مل گیا حضرت جی، تمہیں تو ایک اور دن مل گیا ہلا گلا کرنے کو. ادھر جناب جھنڈا بناواں گے، ادھر منارے پاکستان بناواں گے، سر تے جھنڈا بناں گے، موٹر سائیکل دا سلنسر کڈاں گے اور سارا دن سڑک تے جناب جشن آزادی مناواں گے. وہ 90,000 عزتیں، وہ کئی لاکھ شہادتیں، کیا تم نے. اور میں کہتا ہوں پتر وہ 90,000 بیٹیاں جن کی عزتیں لوٹی ہیں حضرت، جن کی عصمت گری ہوئی ہیں جی، وہ روتی ہوں گی اپنی اپنی قبروں میں، ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی. وہ ظالموں جائی کرنا سی تے پھر رہ کیوں ہوا. اس لیے پتر میں جہاں سے بات چلو نکل آئی میں پھر واپس آ جاؤں گا. ومن نارد عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور دکھ کی بات یہ ہے، میں پیچھے بھی بات سنا کے یہ پیچھے الیکشن ہوئے نا جو اس سے پچھلے حضرت، وہ میرے ایک بڑے محسن حاجی صاحب بالکل غیر سیاسی آدمی، کوئی سیاست سے لینا دینا. وہ حضرت میں گزرنا تے حاجی صاحب حضرت جی وہ الیکشن ہال پہ بیٹھے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا تھا ان کو دیکھ کے
یار غیر سیاسی آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی تھے, تو یہ الیکشن ہال پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ان کا کیا کام؟ چپ کر کے نا بڑا سر جھکا کے, کسی گفتگو میں کوئی حصہ نہیں ہے جی. وہ ایک دن مجھے مل ہی گئے, میں نے پوچھا, میں جی صاحب تسی کیوں الیکشن ہال تے بیٹھ رہے, ذرا جواب سننا بندے. کہنے لگے حضرت صاحب میری کندھ دے نال کندھ ہے, میرے گھر دے نال الیکشن ہال بنے ہیں, زارے نکلنا وا پھر مینوں ویکھدے نے, گھر جانا وا پھر ویکھدے. پتر میرا ہے کوئی نہیں, 2 میریاں تیاں نے, ایک ویاہ کے ٹر گئی ہے, ایک میرے کول رہندی ہے, جوائی میرا باہر ہوندا ہے, میں واں میری تھی ہے, تے میرے دوترے نے, میریاں دوتریاں نے نال لے. صرف ایس ڈر نہ بہ جانا وا جے جڑ گئے پھر بھی کیڑ کڈن گے, بہندا ہی نہیں ہے کوئی, تے جی ہار گئے پھر بھی کیڑ کڈن گے, جی بہندا ہی نہیں سی کوئی, کیونکہ کندھ دے نال کندھ, دروازہ نکلنا نال الیکشن ہال ہے. میں تو صرف ایس ڈر نال بہ رہنا وا. تو میرے بڑا خیال آیا, میں نے کہا اوے سلیمان, وہ تو بندے کو اینا ڈرنا ہے تو رب کو ذرا بھی نہیں ڈردا ہے. اللہ بندہ نہ تیرے رزق کا مالک ہے. ہمیں تو ابتدا میں پڑھایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اگر وہ نہ چاہے تیرا کوئی ککھ نہیں بگاڑ سکتا, اگر وہ نہ چاہے کوئی تیرا ککھ نہیں بگاڑ سکتا. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی چاہ کے بغیر. لیکن تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, وہ تو بندے سے ڈر کے الیکشن ہال پہ بیٹھ رہا ہے کہ جب میں نہ بیٹھا بوئے نہ بوا ہے, جے جیت گئے پھر بھی کتے کیڑ نہ کڈن, ہار گئے پھر کتے کیڑ نہ کڈن. وہ تینوں رب کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا ہے. تو پتر جب یہ حال ہو جائے, جب ایمان کا یہ عالم ہو, جب عقیدہ اتنا کمزور پڑ جائے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. لیکن میں نے کہا نا میاں صاحب نے فیصلہ ہی کر دیا. اب بالکل شروع کی تھا جی میاں, اول حمد ثنا الہی, اول حمد ثنا الہی. جیسے قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. میاں صاحب کہ اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر دا, صبح دوپہر شام رات, گرمی سردی بہار خزاں خشکی تری پانی آسمان, سب کا مالک ہے. اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر دا, اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہ ہاردا. لکھا ہے جو نام چتارن والے تھے حضرت جی, لکھا ہے کہ سانو حضرت جی پتہ لگے نا کہ جناب وہ ڈی جی خان ایک پیر ننگے شاہ رہندا ہے, تو جناب بڑا کرنی والا ہے, اہی جناب کرایہ لے کے ننگے شاہ پہنچ جانا ہے. اسی کرایہ لے کے ننگے شاہ پہنچ جانا ہے. مارے اس امت نو حضرت جی. میں کو پیران دے خلاف نہیں, خود پیروں کا نوکر ہوں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت ہے, سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں اجازت ہے, سلسلہ عالیہ چشتیہ میں سے نکمے نکٹے کو. میں کو پیروں کے خلاف نہیں بات کر رہا, لیکن ننگے شاہ کے خلاف بات کر رہا ہوں حضرت, جس کا نام ہی ننگے شاہ ہے, جس کا نام ہی ننگے شاہ ہے. اسی اوتھے پہنچ. لیکن میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں کوئی نہیں تینوں ڈی جی خان جان دی لوڑ, کوئی نہیں کسی کو کرایہ منگنا. محبوب فرماتے ہیں جو صبح نماز فجر پڑھے, مفہوم ہے میرے محبوب کے فرمانے میں, جو نماز فجر پڑھے, اللہ حدیث میں نماز فجر کوئی نہیں, میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ فجر تو بغیر نہیں ہونا کا کبھی. جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, محبوب فرماتے ہیں اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. صحیح دسیو کی نا ہے جی, پنڈ دا کی نا ہے؟ سینسرا. سینسرا بھائی, سینسرے والے صحیح دسیو, جہدے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے وہ کام کو روک سکتا ہے؟ انہوں پھر شہباز شریف دی لوڑ ہے, انہوں پھر عمران خان دی لوڑ ہے, انہوں پھر زرداری دی لوڑ ہے. اللہ دی قسمیں پورے ہو جو سکتا ہے شہباز شریف ہی تاڑے کو دعا کرانا آ جائے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں.
پورے ہو جو محبوب بتا کے گئے. بتایا میرے محبوب. فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمے. میری وہ بہنوں بیٹھیاں ہو ساری ہی پریشان ہو, کھولو سورہ یاسین, تڑیاں بندیاں دے رزق اللہ برکت دے دے گا. شروع کرو اپنے گھر میں سورہ واقعہ. محبوب فرماتے جو سورہ واقعہ پڑھے گا فاقہ نہیں آئے گا. اور کی چاہیے جی. لیکن دکھ دی گل ہے وے سانو یقین کدوں اللہ تعالیٰ دے رسول دی گل تے. میں احباب نو کہا نا بھੈਣਾਂ سپیشل آن, میں بھੈਣ جی نہیں کوئی تویز دے دیو. او بھائی کو کرنے والی بات کرو. کھولو ذرا جی سورہ واقعہ. سورہ واقعہ بہنوں, سورہ واقعہ بہنوں, سورہ واقعہ بہنوں, سورہ واقعہ. محبوب فرما رہے ہیں, محبوب ان ہوا الا وحی یوحا, سب سے سچی بات جن کی حق سچ, وہ نبی جنہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تب بھی کافر ان کو صادق اور امین مانتے تھے. حضرت ہیں ہی سچے, یہ بات ہی سچی کرتے ہیں. یہ اس دہنے مبارک والے نبی ہیں جس سے سچ ہی نکلا ہے ہمیشہ. حضرت لیکن اقبال رو کے کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی. تجھے آج کوئی بندہ کہہ دے جا فلاں چھپڑ جی نہ کے آ, جہاں لد بھی ہے, جہاں مہنگنا بھی نے, جہاں گوں بھی ہے, اسی نہ آواں گے, اسی قرآن نہیں کھولاں گے کوئی بھی. ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. آج کو سانو کو آکھے نا فلاں چھپڑ ہے, اتھے کسی بابے نے کچھ کیتا سی, جا کے اس چھپڑ سے نہ تینوں خیر ہو جائے گی, اسی نہ آواں گے قرآن نہیں کھولیں گے. خدا سے تجھ کو, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اوے ہاتھ جوڑ کے ہوئے قرآن کھولو یار. اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے. اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں حضرت جی کوئی تعریف شریف نہیں کرنا آیا تھا کسی کی, نہ سانو بڑے نے سکھائی. اللہ دے کار بیٹھا اللہ وقت لیا ہی نہ کہ خوش آمد کرنی پائے. حضرت جی مینوں یاد رکھیو, مینوں والی تقریر آندی ہے تہاڈی سارے دی جیب 'چ میں 1000 دے نوٹ کਢا لواں. آندی مینوں یہ ابرار خطابت, کنز الخطیب, نظامیہ سانوں بھی یاد ہے جی ساری. ظاہر اس وقت تو بندے میں اتنی نہیں نہ آتی کہ بندہ خود اخذ کر لے, ابتدا ہوتی ہے بالکل, تو سارے پھر وہی تقریریں یاد کرتے ہیں. سانوں بھی جناب یاد ہی زمین آسمان ایک کر دئیے. تانوں سارے سینسریاں میں جنت نہ کر کے جاواں تے میرا نام سلیمان نے, لیکن سلیمان نوں آپ ہی نہیں پتہ انہیں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ہیں جی سلیمان نوں آپ ہی نہیں پتہ جانا کہ نہیں جانا ہے. حضرت تے میں بھی تانوں ٹکٹ پہ ونڈدا پھراں. حضرت ہیں نہیں قرآن. حضرت جی قرآن قرآن. حضرت جی امام حسن بصری, یہ تو باتیں ہمارے اسٹیجوں سے نکل گئی ہیں, بلکہ پھر کہتے نہیں حضرت صاحب خود تسی نعت خانہ دے بڑی سختی کر دے. ہمیں اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی ان سے ذاتی رنجش نہیں. میں کہتا نعت ہاں حضرت جی اے جنہ کمرہ ہے نا اینے پیسے بھی لے جائے میرے سامنے, منوں اینی جی بھی پرواہ کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرے محبوب کی غلامی کی وجہ سے وہ شان ملی ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. حضرت جی مجھے تو حضور نبی علیہ السلام کی وراثت ملی ہے. پیسہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ایک طرف, سانوں کی لوڑ پہ گئی ہے نا کو سڑن دی. حضرت وکری گل ہے کسی عالم نے خود ہی کچھ حرکتیں اس طرح کی کہ وہ اپنی عزت اپنی شان و شوکت گوا بیٹھا. باقی تو میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے کسی عالم باحمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باحمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باحمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. ہے کسی نعت خان کا شان پاویں حضرت جی پورا کجرا والا لے جن, نال سیالکوٹ بھی لے جن, نال پورا پنجاب بھی لے جن, کسی نعت خان کے لیے محبوب نے نہیں کہا. سانو سڑن کی لوڑ پہ گئی. غصہ تب آتا ہے حضرت جب یہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں, یہ ایسے کلام پڑھتے ہیں حضرت جس کی وجہ سے بے عملی پہ لوگ اور دلیر ہوتے ہیں.
نعت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف. بس بات ختم. تعریف کر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, زہ عزت و اطلاع محمد, واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا, حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو. لیکن حضرت ایک بندہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے خود بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ آپ کو بھی کہتا ہے, سارے کہو مینو روز حشر دا ڈرنا. تو پھر ہم کیوں نہ بولیں حضرت جی؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ اوے حضرت جی جنہاں لی قرآن اتردا رہیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اوے انہوں نے کدی نہیں آکھیا مینوں روز حشر دا ڈر نہیں. اور 2022 دی چھچوندرے تو کتوں آ گئی ہوں؟ اور 2022 دی چھچوندرے تو کتوں اٹھ کے آ گئی ہیں؟ تو لگی امت دا بیڑا گرک کرن. صدیق اکبر ڈر کے کہیں کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی. تو 2022 دی چھچوندر کتوں آ گئی ہیں؟ تو کہن رہی ہے مینوں روز حشر. او خدا کا نام لو, بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. حضرت جی جہاں تک میرا علم ہے, وعدہ کھاتا اللہ معافی دے, قرآن پاک میں 51 بار آیا ہے اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. ہمیں کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, لیکن دکھ ہی ہوتا ہے یار کی کریں گے. اور کہندا ہے تسی بھی کہو, وہ سامنے دے بارو باری جائیو بھی نال ہی لگے ہوندے. امام حسن بصری حضرت ہائے ہائے ہائے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے, ان کی گود میں کھیلے گی, ان کی گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محبوب علیہ السلام کا پیالہ تھا. امام حسن بصری آپ نے اس پیالے سے پانی بھی پیا. حضرت مولا مشکل کشا کے ڈائریکٹ مرید حضرت جی. امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا. جی امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا. حضرت لکھا ایک دن آپ کے دوست ملنے آ گئے, حضرت کا سین گیلا تھا. آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں بھائی خیر تو ہے, حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ خادم عرض کرتا ہے حضرت آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے, اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے, آگ تندور سے باہر آئی, تو حضرت جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. حضرت صاحب سانو کسی نہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں, صرف ہے عرضی ہے یار ویکھ کے پڑھو, کچھ اس طرح کا کلام نہ پڑھو کہ بے عملی پہ یہ لوگ دلیر ہو جائیں. بے عملی پہ یہ لوگ دلیر ہو جائیں. یہ نمازی نہیں ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے, لوگوں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی ہے, والدین کا ادب و احترام کوئی نہیں کرتا, عورتوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے, لباس ان کے چست ہو گئے. تو یہ بندہ آکھے سارے کہو میرے نال میں روز حشر دا ڈر نہیں. بھائی کو احتیاط ہونی چاہیے. محبوب فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. ایک دن ہمارے لیے محبوب نے پوچھ لیا جبریل وہ مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی محبوب جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میں کبھی مسکرایا ہی نہیں ہے. امام حسن بصری نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھ لیا. آپ نے بلا کے فرمایا اوئے تو پول سے رات سے گزر گیا؟ عرض کی تھی حضرت نہیں. فرمایا تجھے پتہ ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ عرض کی تھی حضرت نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ پتر نہیں, قرآن 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 ہے, کھولو قرآن سارے. جن نہیں پڑھنا آندا پڑھنا سیکھو پتر, لیکن انہیں دیر انہوں کھول کے وہ زیارت ہی کریا کرو. اے بھائی ذرا میری دھیاں تے بھیناں نے میری گل ذرا ہوں غور نہ سننی, اے ہوں ذرا تہاڈے والی گل آ گئی. ہر بندے کو جی وہم ہے جی مجھ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا, اسپیشل ساڈیاں بیبیاں. تے جڑا پیر آکھے نا نہیں کیتا یہ انہوں مندی ہی نہیں کوئی, کیونکہ مینوں اکثر بھی واہ پیندا, میں کہنا نہیں کیتا تو باہر جا کے کہندی نہیں تقریر چنگی کر لینا ہوں جنہیں کسی گل کا پتا ہے. وہ گل آ جاتی ہے نا بندے تک بھی. انہیں نہیں ذرا تقریر سے نام واہ ہی نکل آیا, مصباحی صاحب نو نہیں پتہ لگتا کوئی بھی. جی کہہ دو نا کیتا اوئے ہوئے مصباحی صاحب بڑے کرنی والے نے. حضرت جی ایسا مزاج بن گیا لوگ. حضرت جی میں سچ کہہ رہا ہوں, اسپیشل بھیناں نوں میں آکھن لگا جی کسی نے کھ نہیں کیتا. علماء بیٹھے ہیں, میں ناموں سے آگاہ نہیں جی, نام آتے تو میں ایک ایک کا نام لیتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے
جس کا معمول ہوگا نا سورہ ملک پڑھنے کا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر آگے جا کے کچھ معاملہ خراب ہو گیا نا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، تو لکھا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ میرا عامل ہے، یہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ روز پڑھتا تھا مجھے، یہ میری تلاوت کرتا تھا، یا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش کر دے۔ لکھا ہے صرف سورہ ملک کی تلاوت کی وجہ سے بندے کو بخش دیا جائے گا۔ اچھا میں کہتا ہوں اگر کل سورہ ملک یہ کام کر سکتی ہے تو پترا جی ہمارے گھر میں وہ جو پورے کا پورا قرآن پڑھا ہے جس کو کبھی میں نے کھول کے نہیں دیکھا، تو کیا روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا وہ؟ بھائی بہنوں، وہ قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ وہ سورہ یاسین جو میرے گھر میں پڑھی ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کیا روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتی ہوگی؟ وہ جب مجھے دیکھتی ہوگی، جب وہ قرآن مجھے دیکھتا ہوگا، کدی جیو، کدی ایکسپریس، کدی ARY، کدی 92، کدی دنیا، کدی کچھ انہوں چھڑیا تے موبائل لے کے بہ گیا، موبائل چھڑیا پھر جیو لا لیا، پھر جیو چھڑیا پھر موبائل لا لیا، وہ ان دونوں کو چھوڑتا کوئی نہیں، مجھے کھولتا کوئی نہیں۔ سچ بتاؤ بھائی سینسرے والے ہو، کیا قرآن روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں جو درود تاج پڑا ہے کیا روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ تو پھر گھراں سکون کتوں آئے؟ وہ میرے گھر میں جو مصلی پڑا ہے، جو فلاں عمرے سے آیا تھا، مجھے اس نے تحفتاً دیا، جس پہ میں نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، جس کو کبھی بچھا کے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیا وہ مصلی روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ تسبیح جو اس رمضان میں وہ فلاں عمرے پہ گیا تھا، میں حضرت جی ایت کی نہ تسبیح لئی، نہ ٹوپی لئی، نہ مسلہ لیا، میں اللہ دی بندی چپ کر کے کھجوراں دے پانی دے، تو کی نواں لگی ہے، پڑھ دے ہے کوئی نہیں، میں نے کوئی اس دفعہ ٹوپی مسلہ نہیں لیا، کھجوراں دے پانی، بس گل ختم ہو گئی۔ کیا وہ تسبیحاں جن کا ڈھیر لگ چکا ہے میرے گھر میں، جن کو کبھی میں نے کھول کے پڑھا ہی نہیں، کیا وہ تسبیحاں روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں لگاتی ہوں گی؟ جدی روز قرآن شکایت لگائے، جدی روز تسبیح شکایت لگائے، جس کی روز جناب مصلی شکایت لگائے، جس کی روز درود تاج اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، جس کی روز درود لکھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، جس کی شکایت روز سورہ ملک کرے، جس کی شکایت روز سورہ مزمل کرے، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ لیکن گل پھر ہوئی ہے نا، نہیں مصباحی صاحب تقریر چنگی کر لیندے، باقی انہوں نہیں پتا کوئی بھی ہے، باقی انہوں کالا جادو ہے۔ میں اس دن ایک منوں بھن آ گئی، وہ میں انہوں کہ تیرے دن نہیں، وہ کہندی ہویا ہے تانوں پتہ ہی نہیں، تو میں بی جی پھر منوں پتہ نہیں، تو پھر آئی کیوں ہے میرے کو؟ لیکن وہ جناب کہندی ہی میرے تے ہویا دا ہے، میں ٹھیک ہے بھائی میں ہوں کی کر سکنا، میں تو ہی کہنی ہویا دا، تو گل مک گئی ہے نہیں پتر۔ ومن نارد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سنیو جڑے پھر قرآن والے سن، بس اختتام کی طرف ایک بج گیا، جو ذکر والے تھے امام یافعی نے لکھا اس کو جی، امام صاحب فرماتے ہیں کوئی مولانا تھے جنہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون رشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے، بندے دے بیٹھے ہوندے نے نا ویچی، وہ بندہ اٹھ کے گیا دوران تقریر، اس نے جا کے ہارون کو کہا حضرت آج تے مولوی ہوراں نے ساری تقریر تاڑے تے کر چھڑی۔ ہارون کا بھی مزاج کچھ اچھا نہیں تھا اس وقت، کہا پھڑ لے آؤ، حضرت صاحب گرفتار ہو گئے۔ لکھا ہے اس نے حضرت کو جیل میں نہیں بلکہ ایک ایسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، بس کھڑا ہی رہنا ہے، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں، اندر پیشاب اندر پخانہ، اس کو تھا صبح تک سسک کے مولوی ہو رہی اللہ نو پیارے ہو جائیں گے۔ امام یافعی نے لکھا جب اگلے دن ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کیے تھے، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کو یہ خیال آیا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا، اس نے حضرت کو نکال دیا ہوگا رات کو ڈبے سے، کہتے ابھی بھی باغ میں ہے؟ کہا ہاں، کہا پھر پکڑ کے لے آؤ، حضرت پھر پکڑے گئے
اب جب آئے نا دوبارہ گرفتار ہو کے ہارون کے دربار میں، اب ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ ہارون پوچھتا ہے مولانا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ اس کو تھا میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا۔ مولانا نے آگے سے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے مولانا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ مولانا نے آگے سے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب لکھا ہے ہارون نے اپنا سر پکڑ دیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ بزرگ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہاں پتر، لیکن پتر اسی یہ خوبی دے گئے ہیں، ساڈے کا ٹائم ہی کوئی نہیں کہ اسی بھی خدا رنگ ویخ دے۔ حالانکہ وہ تو قرآن میں سب کو دعوت دیتا ہے، کہیں کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہیں کہتا ہے وإلی السماء کیف رفعت، ویخ میں آسمان کیویں وإلی الجبال کیف نصبت، ویخ میں پہاڑ کیویں ٹھوکے نے زمین چ، وإلی الارض کیف سطحت، کہیں وہ کہتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ، بندے اپنے کھانے تے غور کر، فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ حالات رجی دیکھو نا، یہی سمجھے اور یہ شاید ہے پیڑے کماں لی رہ گیا بیچارہ، ہاں یہ کسی نے دین واسطے بھی نہیں، تو نہ باہر جا اینو ہی ویخ تینوں تیرے رب کل لے جائے گا پھول۔ دیکھو نا پتر اے پھول سبز رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے ہے تو پھر اینو بھی سبز ہی ہونا چاہیے سی، تھلے ٹہنی سبز، پتے سبز، کلی سبز، پھول اندروں لال نکل ہے، کنے کیتا ہے لال حضرت؟ ویخ دے کوئی نہیں، تو ہی سمجھے با دینا الحمدللہ رنگ دا ویکھو کدی کرو ہاں غور حضرت، یہ کیڑی کمپنی دا رنگ؟ ماسٹر دا ہے، برجر دا ہے، کدا ہے؟ یہ فوارے نال ہویا ہے کہ برش نال ہویا ہے؟ کنے بندے نے مل کے کیتا ہے حضرت؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ پھر میرے بزرگوں نے بھی لکھیا، آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، سینسرے والے ہو، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ گلاب دا پھول کہندا نہیں ہو ہے، گلاب دا پھول کہندا نہیں ہو ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہتے اللہ کہندے نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ وہ چل بندے تو بڑا ہی مصروف ہو گئے ہیں، وہ میں تینوں کہنا وہ کدی شیشے سامنے کھلو کے اپنا آپ ہی ویکھ لے، ہاں بیٹا آنکھیں دیکھو اپنی، ناک دیکھو، دان دیکھو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ کہا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات ہے؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کو کہا میرا شاہی کوڑا کڈ، مولوی اور انہوں دیتے با تے پورے بغداد شریف دا چکر لوا تے نال ایک بندہ پیچھے اعلان کردہ جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ محبوب نے فرمایا جو صبح اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کے پھر اس کے سارے کام، لیکن سانو کو آکھے نا کہ مرید کے چھپڑ ہے تو اتنے نہانا ہے تو جڑا جڑا اتنے نہاتا ہے وہ تاری گیا ہے، سارے پہنچ جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں اس طرح لوگ سارے پہنچ جائیں گے۔ کار قرآن کھولے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جائے۔ میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں جی،
ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا پھر اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ نہیں پتر، سارے کاکے نماز دی پابندی کرو، ہیں سارے کاکے پتر اتنے سون تے نہیں نہ آئے ہیں۔ میں جب آ کے بیٹھا نا، بس آخری بات میں بات ختم کر دوں گا ساتھی، تو مجھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم یاد آ گئے۔ میں جب یہ پھول دیکھے نا ایسے بچھے، لکھا ہے یہ وہ مرد قلندر تھا، یہ وہ تاریخ کا بادشاہ گزرا ہے کہ جب حضرت اپنے پلنگ پہ سویا کرتے تو لیٹنے سے پہلے آپ کے پلنگ پہ 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، اور حضرت پھر اس پہ سویا کرتے تھے۔ وہ نوکرانی جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ معمور تھی، ایک دن دل کر پڑا بھلا میں بھی تے ویکھاں کیویں دا بستر ہے۔ تھلے جو گدا ہے وہ مولوی سلیمان دا گدا نہیں، ابراہیم بن ادہم کا گدا ہے حضرت۔ بس سارا دن کی تھکی، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی حضرت۔ آنکھ کب کھلی؟ جب کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کھڑے ہیں غصے میں، آنکھیں سرخ ہے غصے سے، جلاد بھی ہے، حضرت کی کابینہ بھی ہے۔ فرمایا مار مار کے کھالو دھیڑ ہے دی اینی جرت، ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر تے سوئی، مارو کوڑے اس کو۔ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، رونے لگ پڑی، لیکن لکھا ہے تھوڑی دیر بعد نا مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت بڑے سیانے تھے، توبہ سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے اشارہ کیا جلاد کو، بس بس۔ آپ نے پوچھا پہلے رون رہی سے اون ہنسی کیوں؟ عرض کی تھی حضرت کوڑے پہن ڈے سن، درد ہون ڈی سی، رونا ہی سی میں۔ فرمایا اصل سوال ہے ہنسی کیوں؟ عرض کر دی حضرت کوڑے پہن ڈے سن، پیڑ ہون ڈی سی، رون ڈی سی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی نہیں۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ عرض کرتی حضرت خیال ہی آیا ہے چل غلطی ہو گئی ہے، اب کھا چپ کر کے کوڑے، کیوں رو رہی ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا، تو کیا سونے کے لیے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی، بس آنکھ لگ گئی، اتنے کوڑے پڑے ہیں۔ یہ بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو آگے کتنے پڑیں گے ہیں۔ ہاں پتر یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا ہے، یہ بندے کی کیتا کیویں کیتا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں نعت خانوں کا دین ہو رہا ہے، خطیبوں کا دین ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اور اللہ کے ولیوں کا دین ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو کوئی اور دین سکھا سنا رہے ہیں حضرت۔ میں حضرت اس دن لاہور سا، شیخ رو پڑے، جو صاحب درد لوگ ہیں حضرت رو پڑے حضرت شیخ، اور رو کے فرمانے لگے، کہنے لگے یار امت تباہ ہو گئی، اللہ سانو خطیبہ نو ہدایت دے، اسی علیمہ سعدیاں دی بکریاں تو اگے گئے ہی کوئی نہیں، امت تباہ ہو گئی، زنا عام ہو گیا، گانا بجا عام ہو گیا، عورتوں کے لباس اتر گئے حضرت جی، تماشا لگ گیا، اور اسی حلیمہ سعدیاں دیا بکریاں تو گئی نہیں گئی، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نار رکھ لے۔ وہ چلیا ایتھے انڈیا ہیں وہ کتے لوگ حضرت جی ہیں، گاں دا پیشاب پینے والے لوگ۔ میں کہتا ہوں بغیر تو تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ ہمارے نبی کا نام بھی لے سکو تم، ہیں پیشاب پینے والا منہ ہے حضرت، گائے کا پیشاب پینے والے تم لوگ ہو، تمہارا منہ تو اس لائق نہیں کہ تم ہمارے نبی کا نام بھی لے سکو، اور تم ہمارے نبی کی بے ادبیاں کرو، لیکن کریے کہ پترنا تلاں چ تیل ہی نہیں رہا کوئی بھی، کی کریے؟ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا حضرت جی ساری قوم بارڈر پہ کھڑی ہوتی، کسی مولوی کو کوئی اعلان نہ کرنا پڑتا، اتنی غیرت ایمان نہیں ہوتی، سارا پاکستان باہر نکل آتا۔ ٹھیک ہے ہم عمل سے کمزور ہیں، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کوئی کمزوری نہیں، اکھاڑ کے رکھ دیں گے، جتھوں آئے نے واڑ آواں گے سارے اتنے جا کے۔ یہ پیشاب پینے والے یہ اتنے جوگے ہو گئے، ابھی ہمارے محبوب کو باتیں کریں گے، ان کا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے ہمارے محبوب کا نام دیا جا سکے، لیکن کی کریے سارے منڈے تے ایسے پاسے ٹرے دینے کے گرل فرینڈ بنانی ہے۔ سچی بات کروں گا جی، جب قوم کا معیاری گرل فرینڈ ہو جائے، جب قوم کا معیاری بوائے فرینڈ ہو جائے، تو پھر جو مرضی کو کرتا پھر،
جب نوجوانوں کو چاہیے گرل فرینڈ تو پھر جو مرضی کو بولے حضور کے لیے. کیا حضور صرف مولویوں کے نبی ہیں, تمہارے نبی نہیں؟ کیا تم نہیں حضور کا صدقہ کھاتے؟ لیکن کیا ہوا, اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ہونا یہ چاہیے تھا بغیر کسی مولوی, بغیر مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال, بغیر سعد رضوی کی کال, بغیر رضا ثاقب صاحب کی تقریر, بغیر پیر اجمل صاحب کی تقریر, بغیر جلالی صاحب کی تقریر, بغیر اثر رضا نقشبندی کی تقریر کے بغیر سارے لوگ باہر نکل آتے. وہ انڈیا والوں, تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ اور پیشاب پینے والوں, اور گائے کا پیشاب پینے والوں, اور تمہارے منہ تو اس لائق نہیں کہ اس منہ سے ہمارے نبی کا نام لیا جا سکے, تم ہمارے نبی کو بات کرو گے؟ اور پتھر پوجنے والوں, اور بندر کو اپنا رب کہنے والوں, اور گائے کا پیشاب پینے والوں, اور چوہے کو پوجنے والوں, اور سب کو پوجنے والوں, اور انسانی نفس کی پوجا کرنے والوں, تم اتنے جو گئے ہو گئے, ہمارے نبی کو بات کرو گے؟ لیکن سارے منڈیاں دا زندگی دا سارے دا سارا حاصل ہی گرل فرینڈ ہوئے. جب ساری لڑکیاں اس طرف لگ جائیں, فیشن, سرخی, پاؤڈر, جسم کی نمائش, تو پھر حضور کی عزت کے لیے کون بات کرے گا؟ کون بات کرے گا حضرت؟ کسی جو نہیں رہیں گی حضرت. میں دوپہر کو ہمارے سیالکوٹ میں ریلی نکلی تھی, میں بھی منہ چھپا کے نا, اپنا اپنا مزاج ہے میرا, میں پیچھے چل رہا. وہ ظاہر ہے جب ریلی نکلتی ہے تو سڑک تو بند ہوتی ہے نا, اور رستے میں لوگ ایک دوسرے کو پوچھنا وہ کی ہو گیا مولوی پھر باہر آ گئے. نہیں, لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے. اینا سارے نو پتا کہ تیل آج 30 روپے مہنگا. رات نو میں چھوٹی گاڑی پہ آیا ہوں سرفنان صاحب کی, میری گاڑی میں تیل ہی کوئی نہیں. رات کو خبر تھی نا کہ رات نو جی مہنگا ہونا تیل, ساری قوم ادری پمپ تے پہنچی تیل پوان لے کہ جی 30 روپے ودن لگے نے, پہلے پوا لیں. تو پھر ادھر جی کون بات کرے گا؟ گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, گرل فرینڈ, فون, پیکج, ساری رات گلاں. میں کو بڑی بات نہیں کرنے لگا. اللہ کا شکر, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. پاکستان کا مصروف ترین بندہ ہوں, لیکن ایڈا لمحہ فون تو کدی میرے کو بھی نہیں ہوا جڑا میں کاکے نو کردے ویکھنا. پتہ نہیں کہڑا بزنس ہے حضرت انہاں دا, کہڑیاں روز 200 مجھاں ویچتے ہیں تو 300 مجھاں خریدتے ہیں. روز راتی 2 بجے, ہیں وہ بھی راتی 2 بجے. جب قوم کا پتر یہ حال ہو پھر کون نبی علیہ السلام کی. کتنے دن گزر گئے حضرت صاحب. تو ریلی نکلی تو بندے کہن کی ڈے نے وہ کی ہو گیا مولوی پھر باہر آ گئے. قوم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گیا. اس کتیا نے وہ کتیا کیا بھونکی ہیں. اللہ میں ان کو کہنا چاہوں گا, دل دکھتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, ہم ان کو کیسے بتائیں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کو ہمارے محبوب کو باتیں کرتا ہے. لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گا, انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور وہ جو بھونکی ہے میرے محبوب پہ, فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور گائے کا پیشاب پینے والی, تیری اتنی اوقات کہاں سے ہو گئی؟ تیرا منہ تو اس لائق بھی نہیں اس منہ سے میرے نبی کا نام لیا جائے. تو میرے نبی پہ بھونکی, ٹھیک ہے ہمارے حکمرانوں کی غیرت ایمانی مر چکی ہے, ٹھیک ہے اس قوم کا بیڑا گرک ہو چکا ہے, لیکن یاد رکھنا وہ رب بڑا غیرت والا رب ہے. ہم کچھ تیرا کر نہیں سکے لیکن وہ تیرا چھوڑے گا کچھ نہیں. یہ چلا ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھے گی. میں اعتراف کرتا ہوں ہم کمزور ہیں, ایمان کمزور ہے, لیکن وہ بڑا غیرت والا رب ہے. ہاں جی, اور وہ محبوب ہیں جن کے لیے تو بھونکی ہے کہ میرا رب کہتا ہے لولا لما خلقت الربوبیہ. محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا, میں نے رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا. تو دیکھ تو دیکھ تیرے ساتھ وہ کرتا کیا ہے. بس ہمارا نہیں چل رہا, اللہ کی قسم ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں ہم ان کی, ہم بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں,
لیکن ہم سے نہیں برداشت ہوتا کوئی میرے محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی ایسے نازیبہ کلمات بولے حضرت. لیکن دکھ یہ ہے حکمران خسرے، حکمران ہجڑے، غیرت ایمانی کوئی نہیں حضرت جی. اور ہم دنیا دار میں پھنسے ہوئے. کسی نے کوٹھی چاہیے، کوئی کینڈا جانا ہے، کوئی کہندا امریکہ جانا ہے. ارے وہ تھے جب گردن پہ تلوار رکھ کے حضرت ابو سفیان پوچھتے ہیں اب ایمان نے قبول کیا، کہا تو تلوار کے نیچے تیرے محبوب مدینہ میں، کیا تو سوچ سکتا ہے تو وہاں ہوتا تیرے محبوب یہاں ہوتے؟ جواب سننا سے ابھی کا آگے سے کہتے ہیں ابو سفیان تو نے بڑی بات کر دی کہ میں مدینے میں میرے محبوب کی مبارک گردن تیری تلوار کے نیچے. ابو سفیان بڑی بات کر دی تو نے. ارے ہم تو یہ گوارا بھی نہیں کرتے ہمارے محبوب مدینہ میں ہوں اور کو کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھ جائے. لیکن کی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ کامیاب ہیں حضرت ان سینوں سے حضور کی محبت نکالنے میں. اور قصور ساڈا بھی بڑا ہے حضرت، اسی بھی اتھے ہی کھلوتے دے ہاں. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ. نماز نہیں پڑھنی ولیمہ مینوں نال رکھ لے. نماز والا کام تو اوکھا ہے نا جی. سویرے 3:30 بجے بھاجی اٹھنا علامہ صاحب اوکھا ہے نا، یہ بڑا سوکھا ہے. بہ کے چلو جی میرے نال سارے سکھ 5 نمازاں اوکھیاں نے. داڑھی رکھنی اوکھی ہے، ہاں داڑھی رکھی تے یہ رشتہ نہیں لبنا کوئی بھی. سر تے ٹوپیاں پگ رکھنی اوکھی ہے، یہ سوکھا ہے نا. تیریاں بکریاں نو پاؤں میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. بدر، احد، حنین، تبوک، موتا، اجنا دین، ذوالفقار بھول گئی قوم حضرت. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. پھر حال ہی حضرت کیا بولے حضرت جی، میں تے اج بس سڑے دل نہ بولے. اللہ منو سارے گلاں کر دینے نہیں اسماعیل صاحب نے ایویں نہیں رکھی دی. بولیے کدے اگے جا کے حضرت جی گلیاں لکڑاں بھی بلیاں نے کدی. پہلے تو ضرورت ہے لکڑاں سکائیے حضرت. اسی انہوں نے انجن دے کلام تے انجن دیاں گلاں سنا کے گلیاں کر چھڑیاں، یہ بلن جوگیاں رہی ہیں. اسی انہوں نے دسیا 10 مرم تے دیگ پکا لیں، ربی الاول دے جلوس چ شامل ہو جائیں تے سال وچ ایک وڈی جی محفل کرا لیں تے مینوں بلا کے نا تے تھدیاں سٹنیاں نہیں واوی ساریاں تے پھر انشاءاللہ اللہ اللہ تے خیر صلی. لیکن اتھے کی ہے صحابی آ کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے عرض کرتے ہیں محبوب دیکھیں میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے نا تو خندق کھود رہا ہوں. محبوب نے شکم مبارک سے اٹھا کے دکھایا میرے امتی تو نے ایک باندھا دیکھ میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. کی کری حضرت جی. میں بس یہ کہا کہ تقریر ختم کروں گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی رل مل کے ساڑ چھڑیا سارا. اللہ رحم فرمائے اس قوم پہ. وما علینا الا البلاغ المبین.